عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. معزز حاضرین مجلس، بزرگوں اور دوستوں، عزیز نوجوان بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، اسلامی بچوں، قرآن مجید میں سورہ غافر کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کے چند مراحل بیان کیے. اگر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں غور کیا جائے تو صحیح معنی میں انسانی زندگی کے جو اہم ایام ہم اپنی زندگی میں گزارتے ہیں اس پر روشنی ڈال دی گئی، اور پھر اپنے انجام اور نتیجے کو بھی بتلایا گیا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورہ غافر کے اندر فرماتا ہے هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کے آغاز سے پہلے، جبکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں وجود پاتا ہے اور کئی مرحلے سے گزر کر وہ اپنی ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل اختیار کرتا ہے، وہاں سے لے کر اللہ رب العالمین نے اس کی جوانی، اس کے بڑھاپا اور اس کی موت تک کا ذکر فرمایا. اور یہی انسانی زندگی کے اہم مراحل ہیں. کسی کو انسان کی زندگی کہتے ہیں، وہی وہ اللہ ہے. قرآن کہتا ہے وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اول اول، اس کے بعد پھر پانی سے، پھر خون کے ٹکڑے سے. دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم من مضغہ، پھر گوشت کے ٹکڑے سے. گوشت جو جمع ہوا خون ہوتا ہے وہ گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. پھر اللہ رب العالمین کسی کو شکل دیتا ہے اور مکمل شکل دیتا ہے، اور کسی کو ناقص شکل دیتا ہے، اور ایسا شخص اپنی حقیقی زندگی سے پانے سے پہلے ہی وفات پا جاتا ہے. ثم اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس کے بعد پھر آپ
اپنی ماں کے پیٹ سے بچے کی شکل میں جنم لیتے ہیں. ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا، جو بچے کی شکل میں آپ جنم لیتے، یہ آپ کا ایک عہد ہے، یہ آپ کی زندگی کا ایک زمانہ ہے جسے بچپن کا، لڑکپن کا زمانہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جس میں انسان ہر قسم کی عقل و فہم، قوت و توانائی سے محروم ہوتا ہے، نہایت ہی لاغر و کمزور ہوتا ہے، اور ہر چیز میں وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کا محتاج ہوتا ہے. اس کے بعد کا جو دور ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ پھر وہ تمہیں جوانی اور زندگی کے عروج پر پہنچاتا ہے، جس میں انسان کی قوت و توانائی، جس میں انسان کے عقل و فہم، اس کے ادراک و شعور کو اللہ رب العالمین تکمیل عطا فرماتا ہے، اور انسان کے اندر بلند اس کے حوصلے ہوتے ہیں، اس کے جذبات بلند ہوتے ہیں، کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے خون میں گرمی ہوتی ہے. اور یہ جوانی کا جو مرحلہ ہے، یہ انسانی زندگی کا سب سے سنہرا مرحلہ ہے، انسانی زندگی کا سب سے سنہرا عہد ہے. اور اس کے بعد کا جو دور ہے وہ بڑھاپے کا دور ہے. ثم لتکونوا شیوخا، پھر اللہ رب العالمین تمہیں بڑھاپے تک زندہ رکھتا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کے مقررہ وقت تک زندہ رکھتا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور کچھ لوگوں کو اس سے پہلے ہی اللہ رب العالمین اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر جوان بڑھاپا بھی دیکھے، ضروری نہیں ہے کہ ہر نوجوان وہ کہولت بھی دیکھے. کہولت ادھیڑ پن کو کہتے ہیں اور شیوخت بڑھاپے کو کہتے ہیں. ضروری نہیں کہ انسانی زندگی کے تمام مراحل ہر بچہ ان کو طے کرے، انسانی زندگی کے تمام مراحل کو طے کرے، یہ لازمی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی ہے، جتنی مقدر میں ہے وہی ملنے والی ہے. اور اللہ رب العالمین آگے فرما رہا ہے کہ ان باتوں میں سمجھنے والوں کے لیے نصیحت ہے، جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں. اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو جسم و جان، جو صحت و قوت و توانائی، یہ ہاتھ اور پاؤں، آنکھ اور بدن اور جسم کے جو اعضاء دیے ہیں، یہ ہمارے اپنے نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے عطا کیے. اور یہ ہماری سانس جو چل رہی ہے، ہماری روح جو ہمارے جسم میں باقی، یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس پر بھی اللہ رب العالمین کا کلی اختیار ہے. جب یہ زندگی ہماری نہیں ہے، جب یہ اعضاء ہمارے نہیں، ہمارے ہو کر بھی اس پر ہمارا قابو نہیں، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا حصہ ہے، اور سب کے سب اللہ رب العالمین کے اختیار میں. تو ایک نہ ایک دن وہ وقت آئے گا جب اللہ رب العالمین آپ کو اپنی دی ہوئی یہ امانت آپ سے لے لے گا، یہ آپ کو اپنی اس نعمت سے محروم کر دے گا. یہ دنیا کی زندگی کی یہ نعمت ہے جو حیات مستعار آپ کو نصیب ہوئی ہے، جو اس کے صبح و شام دن و رات آپ گزار رہے ہیں، وہ پھر آپ کو نہیں ملنے والے. ایک وقت آئے گا کہ آپ کی سانسیں تھم جائیں گی، ایک وقت آئے گا کہ موت آپ کو اپنی آغوش میں لے لے گی، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو دنیا سے رخت سفر باندھنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر آگے کے مراحل آپ کو طے کرنے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، زندگی اور موت کا جو نظام اللہ رب العالمین نے قائم کیا ہے، یہ بے مقصد قائم نہیں کیا ہے. اللہ کا ہر فیصلہ، اللہ کا ہر حکم، یہ حکمت اور مصلحت سے پر ہوتا ہے. کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کے اندر مقصدیت ہوتی ہے، اس کے اندر بڑے بڑے راز پنہا ہوتے ہیں، بڑے اسرار ہوتے ہیں. یہ زندگی اور موت اللہ نے کیوں بنائی؟ انسان چند دن زندگی گزارتا ہے، اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ایسا کیوں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کے یہ مراحل کیوں بنائے؟ بچپن میں ہمیں عقل و شعور نہیں ہوتا، بچپن میں ہمیں ادراک نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں، کیا نہیں ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر کیا فرائض ہیں، اللہ کے کیا حقوق ہیں، بندوں کے کیا حقوق ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا. لیکن جیسے جیسے ہمیں ادراک ہوتا ہے، جیسے جیسے شعور ہوتا ہے،
عمر میں ترقی ہوتی ہے، نوجوانی سے جوانی کے مراحل کو پہنچتے ہیں، ہمیں تمام باتوں کا علم ہوتا ہے، ہمیں ہر صحیح اور غلط کی تمیز ہونے لگتی ہے۔ یہ اس لیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں اور اپنے ان ایام کو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں بطور نعمت ملے ہیں، ہم ان ایام کو اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کے رسول کے احکام کی بجا آوری اور رب ذوالجلال کی رضامندی کے کاموں میں گزاریں۔ یہ امتحان ہے کہ آپ کو جو زندگی ملی ہے، اس زندگی سے آپ نے اپنا کتنا بھلا کیا، کتنا فائدہ اپنی زندگی کو آپ نے پہنچایا۔ عقل مند تو وہی ہے جو دنیا کی زندگی کے بجائے آخرت کی زندگی پر زور دے، آخرت کی زندگی کو ترجیح دے اور اس کی تیاری کے لیے لگا رہے، اور اپنی توانائی، اپنی قوت، اپنے تمام اسباب و وسائل، اپنی مال و دولت، سب کچھ آخرت کی زندگی کے لیے وقف کر دے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، اسلاف و محدثین اور ائمہ کرام کی زندگی، ان کی زندگی کا مقصد دنیا اور دنیا کی بادشاہی اور دنیا کی دولت نہیں تھی۔ ان کے لیے کوئی معنی اور کوئی مقصد نہیں رکھتا تھا دنیا اور دنیا کی شہنشاہی اور دنیا کے مال و اسباب، اس کا کوئی حیثیت ان کے نزدیک نہیں تھی۔ اصل ان کے نزدیک آخرت کی زندگی اور آخرت کی کامیابی تھی۔ قرآن مجید بھی یہی بات کہتا ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ وہ کہتا ہے کہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی کو لے کر چلو، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ قطعاً پسند نہیں کہ آپ آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دو، اور آپ کی زندگی کا مطمع نظر، آپ کی زندگی کا مقصد، آپ کے صبح و شام اور دن و رات کا مقصد صرف دنیا کے مال، دنیا کی جاہ، دنیا کی خوشنودی، دنیا کے چکا چون، دنیا کی رونق، یہ آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا سکھائے گا یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے ہیں، دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھلائی، اور آخرت کو ترجیح دیتے تھے دنیا کے امور پر۔ آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ کی زندگی کے ایام اٹھا کر دیکھ لیجیے، چاہے وہ ابتدائی ایام ہو چاہے وہ زندگی کے آخری ایام ہو۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ زندگی اور موت کا جو اللہ نے نظام دنیا کے اندر بنایا ہے، یہ اس لیے نہیں بنایا ہے کہ ہم بے مقصد زندگی گزاریں، ہم خواب غفلت میں زندگی گزاریں، ہم خواب خرگوش میں مست ہو کر زندگی گزاریں، اپنے اوپر غفلت کی ردا ڈالے رہیں اور زندگی گزاریں۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہم ایک ہدف کے تحت جئیں کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ رب العالمین کی عبادت، اور اللہ رب العالمین کے ہاں اپنا بہترین کارنامہ ہمیں اللہ کے ہاں پیش کرنا ہے۔ قرآن مجید سورہ کہف کی آخری آیت، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ رب سے سچی ملاقات کی تمنا کسی کے دل میں ہوتی ہے تو اس کی زندگی اعمال صالحہ کی صفت سے متصف ہوتی ہے، توحید سے کی دولت سے وہ مالا مال ہوتا ہے۔ جہاں اس کے دل میں ایمان اور عقیدے کی دولت ہوتی ہے، وہاں اعمال اور اخلاق کی خوبیوں سے بھی وہ متصف ہوتا ہے۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور عملی طور پر رب ذوالجلال کے احکام اور اس کے قوانین کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، موت جیسا کہ آپ نے تمہیدی کلمات میں سنے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ اٹل حقیقت ہے، اسے کسی کو مجال انکار نہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے فلاسفر، بڑے سے بڑے سائنسداں، بڑے سے بڑی شخصیات جو اس دنیا میں آئیں، سب کو یہ ماننا پڑا، زبان سے نہ صحیح، ان کو اپنے عمل سے ماننا پڑا کہ اس موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، کسی کو اس سے فرار نہیں ہے، کوئی چاہ کر بھی اس موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ، فرعون، نمرود، قارون اور حامان، اور اس طرح کے دنیا میں کتنے ایسے لوگ آئے جو دنیا میں آئے اور انہوں نے ایک زمانے تک، ایک عرصے تک دنیا پر حکومت کی، دنیا پر ان کے ڈنکے بجے، لیکن ان کو بھی اس دنیا سے جانا پڑا۔ انبیاء کی نبوت، صالحین کی صالحیت، اور اسی طرح مالداروں کی مالداری، امیروں کی امیری،
امراء کی امارت، غریبوں کی غریبی، گداگروں کی گداگری اور محتاج کی محتاجی، شہنشاہوں کی شہنشاہیت، بادشاہوں کی بادشاہیت کے باوجود اس موت نے انہیں بخشا نہیں. اس موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا. موت ایک ایسی چیز ہے، آپ اس سے غافل رہیں لیکن وہ آپ سے کبھی غافل نہیں. آپ اسے بھول جائیں لیکن موت آپ کو نہیں بھول سکتی. یہ موت کی ایک حقیقت ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے اور اس سے امت کو نصیحت دینا چاہتا ہے، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا معاملہ؟ آپ سے پہلے جتنے گزرے اس میں برگزیدہ انبیاء بھی تھے، اس میں نیکوکار صالحین لوگ بھی تھے، اور اس میں فجار بھی تھے، اس میں برے لوگ بھی تھے، اس میں فساق کی بھی تعداد تھی، اور اس میں اللہ کے نافرمان اور سرکش لوگ بھی تھے. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشگی عطا نہیں فرمائی. افإن مت، اگر آپ کو موت اپنی آغوش میں لے لے، آپ بھی وفات پا جائیں، آپ بھی موت کے اہمی شکنجے میں جکڑ لیے جائیں، ہم الخالدون، تو وہ لوگ جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کی جانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو آپ کی موت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی تسلی رکھیے، انک میت، یقیناً آپ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں، وانہم میتون، اور جو آپ کے دشمن ہیں وہ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں. اس غم میں نہ رہیے کہ ہمارے لیے موت کی دعائیں کرتے ہیں، موت کی تمنائیں کرتے ہیں. موت تو برحق ہے، ہونی ہی ہونی ہے، لیکن ان کو ہمیشگی اللہ نے نہیں دی ہے. اگر آپ کی موت کے لیے وہ دعائیں اور تمنائیں کرتے ہیں تو وہ بھی ایک دن اسی موت کے آغوش میں جانے والے ہیں اور موت کے شکار ہونے والے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس موضوع پر جگہ جگہ انسانی نفوس کو جھنجھوڑا ہے، سوئی آنکھوں کو کھولا ہے اور خوابیدہ نفوس کو جگایا ہے کہ انسان اپنی انجام اور حقیقت کو پہچان لے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ایک جگہ کہتا ہے کل من علیہا فان، دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ. ایک تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ایک چوتھے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ. یہ انسانی زندگی کا انجام ہے. ہر شے فنا ہونے والی. یہ روئے زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے لوگ آپ کو دکھ رہے ہیں سب فنا کے گھاٹ اتریں گے، سب کی مقدر میں ہلاکت و تباہی. کل شیء ہالک الا وجہہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا کڑوا جام پینا. کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا اور نہ کسی کو دوام ملا. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور سب کو اللہ کی بارگاہ میں ایک دن اپنے حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے. آج دنیا کی زندگی میں ہمارے آنکھوں پر پردے پڑے رہیں، ہم دنیا میں غرق رہیں، دنیا اور دنیا کی دولت، دنیا کے آرام اور آسائش ہمارا مقصد ہو، اور حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں، اچھے اور غلط کی تمیز بھول جائیں، صحیح اور غلط کی تمیز بھول جائیں، تو اس کے بھول جانے سے ہم بچنے والے نہیں. ہمارے اعمال میں ایسا نہیں کہ وہ ہمارے برے کام نہیں لکھے جائیں گے اور قیامت کے دن ہمارے ہاں اللہ رب العالمین کے یہ پیش نہیں کیے جائیں گے. ایسا نہیں. قرآن مجید کہتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. اس دن جب تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے، کوئی چیز، کوئی گناہ، تمہارا کوئی عمل، کوئی حرکت، کوئی قول اللہ کے یہاں مخفی نہیں ہوگی، کوئی چھپی نہیں ہوگی، سب تمہاری آنکھوں کے سامنے بالکل روشن، نمایاں اور عیاں ہوگی. سورہ کہف پاک پڑھتے ہیں جمعہ کے دن، اللہ رب العالمین کہتا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. وہ جو فرشتے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی زندگی کی تمام حرکات و سکنات و اقوال و اعمال و افعال، اچھے اور برے، سب نقل کر رہے ہیں. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو آپ نے اس دنیا میں کیے ہیں سب اللہ کے یہاں پائیں گے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ چھوٹے سے آپ محفوظ ہیں نہ بڑے سے محفوظ ہیں. آج ہم غفلت کے شکار ہیں،
آج ہم اپنوں کے حق مار رہے ہیں، غیروں کے حق مار رہے ہیں، اللہ کے حقوق و فرائض اور واجبات میں کوتاہی کر رہے ہیں، ہم نہ صحیح معنی میں مسلمان بن کر زندگی گزار رہے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا ہمارے اندر کوئی جذبہ ہے، نہ ہمیں اپنی دینی ذمہ داریوں کا احساس ہے، نہ صحیح معنی میں شریعت کی احکام کی بجا آوری کی ہمارے اندر کوئی ولولہ ہے۔ آپ دیکھیے، آپ بھائی بھائی میں گھر کے اندر جدائی ہے، معاملات کی اس قدر کمزوری اور خرابیاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں کہ دوسرے کے حقوق مارے جاتے ہیں، مال دبائے جاتے ہیں، زمین اور جائیداد وہ غصب کی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن، جس دن صرف اور صرف رب ذوالجلال کی حکومت ہوگی، اس دن سب کے سب اللہ کے سامنے سن ہوں گے، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے گفتگو کر سکے، اللہ کے ہاں زبان کھول سکے۔ اس دن اللہ رب العالمین بڑے بڑے دنیا کے بادشاہوں، بڑے بڑے فرعونوں، بڑے بڑے شہنشاہوں سے کہے گا مخاطب کرتے ہوئے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اے دنیا کے بادشاہوں کہاں گئے، آؤ سامنے آؤ، آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے، کس کی شہنشاہی ہے، آج کس کی حکومت چلنے والی ہے، آج زمام اور ڈور کس کے ہاتھ میں ہے، للہ الواحد القہار۔ اللہ خود جواب دے گا کہ آج اللہ ہی کا تصرف ہے، آج اللہ ہی کا اختیار ہے، آج اللہ ہی کی قدرت ہے، اور آج ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے تابع۔ اس دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لتودن الحقوق الى اہلها یوم القیامہ حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء۔ آپ زمینیں مار لیں، آپ لوگوں کے پیسے دبا لیں، امانتوں میں خیانت کریں، اپنوں کے حقوق ماریں، غیروں کو ستائیں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں، آپ لوگوں کی جذبات کو مجروح کریں، ان کے عزت پر کیچڑ اچھالیں، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کریں، آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں سے دوسروں کو نقصان پہنچائیں، کریں آپ کو جو کرنا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو اپنا اصول اور ضابطہ ہے اس سے سمجھوتا نہیں کرنے والا، اللہ رب العالمین عدل کا ترازو قائم کرے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدل کا مقام وہ ہوگا، عدل کا معیار اللہ کے یہاں وہ ہوگا، لتودن الحقوق الی اہلیہا، صاحب حق کو اس کا پورا پورا حق دیا جائے گا، یہاں تک کہ بلا سینگ والی بکری کے لیے سینگدار بکری سے بدلا گیا جائے گا۔ آپ دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک بکری ہوتی ہے جس کی سینگ ہوتی ہے، ایک بکری وہ ہوتی ہے جس کی سینگ نہیں ہوتی۔ سینگدار بکری بلا سینگ والے کے اوپر کبھی کبھی جبر کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، اور اپنی قوت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس کو ضربیں لگاتی ہے۔ یہ ضربیں اللہ کے یہاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے بھی ان کو عدل کے ترازو پر ڈالا جائے گا، عدل کے ترازو پر ان کو بھی رکھا جائے گا، اور ان کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا۔ میرے اسلامی بھائی، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا، کسی کو اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اس لیے نیکی، صالحیت، تقوی کی زندگی گزارنا یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے، ایک مومن کا شعار ہونا چاہیے۔ اور آپ قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ موت سے متعلق کچھ حقائق اپنے سامنے پاتے ہیں۔ موت سے متعلق ایک سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، اس دنیا سے جب اس کا چراغ گل ہونے کا وقت ہوتا ہے اور حیات مستعار ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، ایک لمحے کی نہ تاخیر ہوتی ہے، نہ اس میں ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اس کو موت کا پیغام سنایا جائے۔ جو اس کا مقررہ وقت ہے اسی وقت میں موت آتی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت اور یہ اصول موت کے تعلق سے ہے کہ یہ موت کہیں بھی، کسی بھی وقت، کسی بھی مقام پر کیسے بھی آ سکتی ہے، کیسے بھی آ سکتی ہے، اس کے بہانے اور ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی مقام پر زندگی کی کسی بھی گلی میں آپ کی شام ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی کا سورج غروب ہو سکتا ہے۔ یہ دو اصول بہت واضح ہیں قرآن مجید میں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے موت، ہر فرد کے لیے موت ہے، اور موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں نہ ایک لمحے کی تاخیر ہوتی ہے، نہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمحہ پہلے ہی ان کو موت سے ہمکنار کر دیا جائے۔ قرآن مجید میں دوسرا اصول اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ اللہ رب العالمین ہی واقف ہے کہ آپ کہاں ختم ہونے والے، آپ کہاں فنا ہونے والے ہیں، اور کیسے آپ کی موت ہوگی، کس روئے زمین پر ہوگی، کس گلی میں آپ کی موت ہونے والی ہے،
کہاں آپ کی زندگی کی شام ہونے والی ہے، کہاں آپ کی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے، کون سا لمحہ آپ کی زندگی کا آخری لمحہ، یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، یہ قوانین، یہ اصول، یہ ضابطے، یہ تنبیہات، یہ اسلامی تعلیمات قرآنی، یہ ہدایات اس لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے تاکہ ہم متنبہ رہیں، زندگی کے ہر موڑ پر چوکنے رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نوجوانی میں موت چھو نہیں سکتی، ایسا نہیں کہ جوانی میں ہمیں موت آ نہیں سکتی، ایسا نہیں ہے کہ بڑھاپے میں ہمیں یا بڑھاپے سے پہلے کہولت میں ہمیں موت آ نہیں سکتی، یا ایک وقت ہے کہ 90-80 سال تک ہمیں جینا، اس سے پہلے میں موت آ نہیں سکتی۔ یہ موت اور زندگی کا نظام کون نافذ کرنے والا ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ الذی خلق الموت والحیات۔ زندگی کا مالک وہی ہے، موت کا مالک وہی، اور سب کچھ اسی کے کنٹرول اور اسی کے اختیار میں۔ جتنی زندگی ہمارے مقدر کی گئی اتنی زندگی ملنے والی، کوئی اس کے لیے اللہ رب العالمین نے باؤنڈیشن نہیں بنائی کہ بڑھاپے ہی میں سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کریمہ آپ نے سنی، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، کچھ ایسے بھی ہیں اللہ کے بندے جو اپنے زندگی کے جو مراحل آگے کے ہیں، جس میں انسان کو کہولت کے دور سے گزرنا ہوتا ہے، شیوخت کے دور سے گزرنا ہوتا ہے، جسے ادھیڑ پن کا دور کہتے ہیں، جسے بڑھاپے کا دور کہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر انسان ادھیڑ پن کی عمر پائے، ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان بڑھاپے کی زندگی پائے، اس سے پہلے ہی کسی کی موت ہو سکتی۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنی چاہیے، اور ہر قدم پر تقوی کی وصیت اللہ رب العالمین نے فرمائی، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت اس حال میں ہونی چاہیے کہ تم اس دنیا سے اٹھو تو فرما برداری کی حالت میں اٹھو۔ یہ کیوں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ جس حالت پر آپ کی موت ہوگی اسی حالت پر قیامت کے دن آپ اٹھائے جائیں گے۔ آپ کس حالت میں اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کا جو یعنی جس عمل پر خاتمہ ہو رہا ہے، جو زندگی کا آخری عمل ہے، جو قول ہے، اسی پر آپ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کل یبعث علی ما مات علیہ، ہر انسان جس پر وہ مرے گا اسی پر، اسی حالت پر، اسی قول پر، اسی کلمے پر، اسی عقیدے پر وہ اٹھایا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس دنیا سے جاؤ لا تموتن الا وانتم مسلمون، مگر حالت فرما برداری۔ تو یہ آیتیں کیا بتلاتی ہیں؟ یہ قرآنی احکامات، قرآنی تعلیمات، قرآنی ہدایات یہ کیا کہتی ہیں؟ یہ ہمیں نمازی بننے کی تلقین کرتی ہے، یہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے، یہ ہمیں اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ ہم اپنوں کے حقوق کو سمجھیں، غیروں کو حقوق کو سمجھیں، اور ان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو سمجھیں، اور ہم ایک باکردار، نیکوکار، صالح انسان اور مسلمان بن کر زندگی گزاریں، اور جائیں تو اس حال میں جائیں کہ دنیا والے ہماری تعریف کریں، کیونکہ مسلمانوں کی تعریف یہ اللہ رب العالمین کے گواہی کا درجہ رکھتی ہے۔ کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے اور مسلمانوں کی جماعت اس کے بارے میں خیر کے کلمات کہتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں شہادت اور گواہی کا درجہ رکھتا ہے۔ ان کے خیر کے کلمات اس میت کے حق میں شہادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ایسا ہم کام کر کے جائیں، ایسا اپنا کردار بنائیں، ایسی زندگی بنائیں کہ موت ہو تو حالت فرما برداری میں ہو، اور دوسروں کے لیے مفید بنے، دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے، اور ایسے لوگوں کی دعائیں ہمیں اپنی موت کے بعد بھی ملتی رہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آگے کچھ اہم باتیں میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ زندگی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں ملی، یہ زندگی یہ ہماری اپنی نہیں ہے، یہ زندگی ہمارا اس پر اختیار نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے، اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اس کی قدر و قیمت جاننا چاہیے اور اس کے وقت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ یہ صبح ہے، یہ شام ہے، یہ دن اور یہ رات ہے، یہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عطا فرمائے۔ کل کے دن قیامت کا جو دن ہوگا، جب سورج سوانے سے پر ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء کرام بھی اس دن لوگوں سے کہیں گے کہ مجھے خود اپنی پرواہ ہے، اپنی نجات کی پرواہ ہے، میں خود متفکر ہوں۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن زندگی کی بھیک مانگی جائے گی، لیکن اللہ کی طرف سے زندگی نہیں ملنے والی۔ قرآن مجید کی جو ابتدائی باتوں میں
یعنی خطبے میں نے آیات کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین یہی بیان فرماتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب ان کی موت آنے لگتی ہے کفار کی، مشرکین کی، اللہ کے نافرمان اور سرکش بندوں کی، منافقین کی، گمراہوں کی، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، رب ذوالجلال سے کہنے لگتے ہیں، گڑ گلانے لگتے ہیں من ہی من میں کہ مجھے لوٹا دے۔ کہاں لوٹا دے؟ دنیا میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا جو چھوڑی ہوئی دنیا ہے اس میں جا کر کچھ عمل کروں۔ آج ہمیں اللہ نے طاقت دی، آج اللہ نے ہمیں ہمارے اعصاب مضبوط بنائے، آج اللہ نے ہمیں ہوش اور عقل اور شعور اور فہم عطا فرمایا، یہ توانائی اس لیے اللہ رب العالمین عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں، ہم نمازیں پڑھیں، ہم تہجد پڑھیں، اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں۔ کل کے دن یہ زندگی بھیک مانگ کر نہیں ملنے والی۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، ان کی اس فرمائش کو ٹھکرا دیا جائے گا، ان کی اس چاہت کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے انھا کلمۃ هو قائلها، یہ صرف تمہاری کہنے کی باتیں ہیں، اگر حقیقت میں تمہیں دنیا کی زندگی میں دوبارہ بھی لوٹا دیا جائے تو تم دوبارہ آؤ گے تو ویسی حالت میں نہیں آؤ گے جیسا تم یہاں وعدہ کر رہے ہو۔ نیکوکاری تمہارا مقصد نہیں ہوگا، صالحیت تمہاری زندگی کا مرکز نہیں ہوگا، تم جاؤ گے تو پھر اللہ رب العالمین کے دے ہوئے سبق کو دنیا میں بھلا دو۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ نے فرمایا قیامت تک کے لیے اس کے پیچھے ایک دیوار ہے، برزخ ہے، علیحدگی ہے، اب وہ دوبارہ چاہ کر بھی دنیا کی طرف لوٹ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا مسلمانوں 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، اغتنم خمسا قبل خمس، حیاتک قبل موتک، اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے، موت سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ بہت سے نوجوان جو اسی غلط فہمی اور بدگمانی میں زندگی گزارتے ہیں، وہم میں زندگی گزارتے ہیں کہ وہ بہت لمبے عرصے تک وہ زندگی کے بہت یعنی جو اخیر کے مراحل، بڑھاپے کے مرحلے ہیں، وہاں تک وہ جائیں گے اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیں گے، اپنے آپ کو نمازی بنا لیں گے، اپنے گناہ معاف کرا لیں گے، جو لوگوں کے حقوق مارے ہیں اس کے لیے توبہ کر لیں گے، اور اچانک ان کے اوپر ایک آفات آتی ہے، ناگہانی مصیبت آتی ہے اور اس حادثے کے شکار ہو کر موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ نہ انہیں توبہ کی توفیق ہوتی ہے، نہ معافی کی توفیق ہوتی ہے، نہ دوسروں کے حقوق دینے کی توفیق ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتنا ہی نمازی انسان ہو، کتنے ہی روزے دار انسان ہو، کتنا ہی تہجد گزار ہو، وہ شب زندہ بیدار ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کا بڑا فرما بردار بندہ ہو، لیکن اگر دوسروں کے حقوق اس نے غصب کیے ہیں، لوگوں کے قرض لیے ہیں، امانتوں میں خیانت کی ہے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے اس نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے، دوسروں کو مارا ہے، ان کو قتل کیا ہے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہے، یہ ان کے حق میں بہت ہی بڑا ناسور ہے۔ بلکہ جو لوگ مقروض ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو معلق کر دیتا ہے جب تک ان کا قرض ادا نہیں کیا جاتا۔ اور جو لوگ مال میں خیانت کرتے ہیں، جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، جو لوگ اپنوں کو غیروں کو ستاتے ہیں، دوسروں کی عزتوں کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں کا غلط استعمال کرتے ہیں، قیامت کے دن ایسے لوگوں کی نمازیں، ایسے لوگوں کے روزے، ایسے لوگوں کے حج و زکات، ایسے لوگوں کی تمام نیکیاں اللہ رب العالمین کے ہاں مظلوم کے پلڑے میں ڈال دی جائے گی، اور ظالم کے گناہ ان کے جو حاجی صاحب ہیں، جو نمازی صاحب ہیں، ان کے پلڑے میں ڈال دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے جانتے ہو صحابہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم و دینار جیسے کہتے ہیں فوٹی کوڑی بھی نہ، وہ مفلس۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی امت کا مفلس ہوگا جو قیامت کے دن نماز پڑھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہوگا، تہجد پڑھنے والا ہوگا، بڑا نیکوکار، بڑا عابد، بڑا زاہد، لیکن اس حال میں آیا ہوگا کہ کسی کا اس نے حق مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا قتل کیا ہوگا، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کی زمین غصب کی ہوگی، لوگوں کو ستایا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو اس کے پلڑے میں اور اس کے گناہوں کو اس کے پلڑے میں ڈال دے گا اور پھر اسے جہنم کی راہ دکھا دی جائے گی۔ تو یہ زندگی جو ملی ہے، اس زندگی کو پاک صاف بنائیے اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے، اور اس کو اللہ کی فرما برداری میں لگائیے۔ حیاتک قبل موت، موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہر قسم کے ظاہری باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جس طرح آپ کا ظاہر پاک ہو، اسی طرح آپ کا باطن بھی اللہ کو یہ محبوب کے پاک صاف پاکیزہ ہو۔ ایسا نہیں کہ دن کے آپ متقی ہوں اور رات میں جو خلوت میں جائیں تو اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کریں۔
حیاتک قبل موتک وصحتک قبل سقمک. اور یہ بیماری کے ایام آج دیکھیں جوانوں کی زندگی میں بیماریاں 30-35 سال کی عمر میں بڑے بڑے اچھے خاصے طاقتور نوجوان بڑی بھیانک بیماریوں میں مبتلا ہو جا رہے ہیں، شوگر اور لیور کے اور دیگر امراض میں مبتلا ہو جا رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہمیں بیماری چھوئے یا بیماری ہمارے اپنی انتہا کو پہنچے، وصحتک قبل سقمک، ہم اپنی صحت کو غنیمت جانے، صحت اور تندرستی کے ایام کو کریں. وفراغک قبل شغلک وشبابک قبل حرمک، اپنی فرصت کے ایام کو غنیمت جانے، مصروفیت کے ایام. وشبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانے. وغناک قبل فقرک، اللہ نے آپ کو آج مال دیا ہے، آج آپ کو دولت دی ہے، آج آپ کو تونگری عطا فرمائی ہے، اس مال و دولت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے آخرت کی ذخیرہ کریں. کل کو نہ معلوم یہ 4 دن کی چاندنی ہے، اس کے بعد یہ مال و دولت یہ سائے کی طرح رہتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں. دھوپ چھاؤں کے کھیل ہے یہ، آج ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس سے اپنی آخرت بنانے کی کوشش کی، اس سے دوسروں کا بھلا کرنے کی کوشش کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نیکی کے معاملے میں جلدی کریں. ہمارے ہاں بڑی غفلت و سستی ہے، فرض نماز میں ہمارے ہاں بڑی غفلت ہے، اور تو دوسرے جو نیکی کے کام ہیں ان میں تو کہنے کی بات ہی نہیں. فرض نمازوں کا صحیح معنی میں اگر مسلمان یہ اہتمام کرنے والا بن جائے تو بہت ساری مصیبتیں اس کے اوپر سے ٹلیں. اللہ کا یہ وعدہ، اس کی صبح، اس کی شام، اس کی زندگی، اس کا معاش، اس کی معاشرت، اس کی معیشت، اس کی داخلی زندگی، خارجی زندگی، سب کچھ سنور جائے. لیکن ہمارے ہاں نیکیوں کے معاملے میں جلدی کرنے کا جو جذبہ اسلاف میں تھا وہ ہم میں موجود نہیں ہے. آج ٹال مٹول کا جذبہ، چلیے ہم آگے توبہ کر کے پڑھ لیں گے، تھوڑی اور عمر گزار لیں تب ایسا کر لیں گے، تھوڑا اور آگے بڑھ جائیں، اس مرحلے کے بعد اس مرحلے میں کر لیں گے. تو یہ جو ٹال مٹول ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کی جو ہے یہ دخل اندازی سے ایسا. مومن کل کے بارے میں نہیں سوچتا، مومن آج کی پرواہ کرتا ہے، ابھی کی پرواہ کرتا ہے. اس کو اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ موت کبھی بھی اسے چھو سکتی ہے، کبھی بھی اپنے آغوش میں لے سکتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. عبداللہ دنیا میں زندگی گزارو، مسافر کی طرح زندگی گزارو، راہ چلنے والے کی طرح زندگی گزارو. اسی حدیث کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب یہ روایت کرتے تھے تو وہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے، اے لوگو اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو کہ ہم شام میں یہ کام کر لیں گے، شام میں نمازیں پڑھ لیں گے، شام میں تلاوت کر لیں گے، شام میں ہم فلاں نیکی کے کام کر لیں گے. کسی نیکی کے کام کو کسی وقت پر نہ ٹالو، جب بھی یاد آئے فوراً مہلت ملے فوراً وہ کام کرنے کی کوشش کرو. وخود لصحتک لمرضک، اور فرمایا کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری کے ایام سے پہلے غنیمت جانو اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو. تو نیکی کے کام میں جلدی کرنی ہے، نیکی کو جلدی کرنا ہے، اس میں ہم ایک دوسرے سے مسابقت کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، ای الصدقۃ اعظم اجرا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ، کون سی نیکی زیادہ انسان کو اجر کا مستحق بنا سکتی ہے، زیادہ انسان کو اجر کا، ثواب کا مستحق بنا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تصدق. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ہاں محبوب بنیں، آپ کی نیکیاں قبول کی جائیں، آپ کے صدقات قبول کیے جائیں، آپ دیکھیے اس میں مسجد کے بھی بارے میں بتایا گیا ہے، اس میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو لوگ اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے آنکھوں سے اپنے انجام کو دیکھ لیتے ہیں اور انہیں یقین ہو چلتا ہے کہ اب یہ دنیا اب ہمیں باقی نہیں چھوڑنے والی، اب ہم اس دنیا سے رخت سفر باندھنے والے، ہم زیادہ دن باقی نہیں رہنے والے. اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال کو ہم فلاں فلاں مسجد کے لیے، فلاں مدرسے کے لیے، فلاں ادارے کے لیے ہم وقف کر دیں، اپنے مال کو خرچ کر دیں. وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے سوائے 1/3 مال کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کے جواب میں فرمایا، ان تصدق. اگر تمہیں اللہ رب العالمین کے ثواب کا مستحق بننا ہے، صدقہ کرو، نیکی کرو. کب؟ وانت صحیح، جب تم حالت صحت میں ہو،
جب تمہارے ہاتھ پاؤں، جب تمہاری تندرستی، جب تمہاری عقل، تمہارے اعضاء تمہارا ساتھ دے رہے ہوں. جہاں انسان 40-50 سال کے مرحلے کے بعد کے وقت کو پاتا ہے، اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں جواب دینے لگتے ہیں، اعضاء جواب دینے لگتے ہیں. صحیح طریقے سے نماز کی جو ارکان ہیں، نماز کے جو طریقے ہیں، ان کو ادا نہیں کر پاتے. آج اللہ نے ہم کو عقل دی، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، ان کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں. ان تصدق وانت صحیح، حالت صحت میں صدقہ کریں. وانت شحیح، اور دل کے اندر بخل بھی ہو، بخل کہ مال ہم اللہ کی راہ میں نکالیں گے، ہم اتنا مال فلاں کو دے دیں گے تو ہمارے مال میں کمی واقع ہو جائے گی. تخشى الفقر وتأمل الغنى، شیطان تمہیں فقر و فاقہ کا خوف دلائے اور تمہارے اندر مالدار بننے کی امید باقی رہے. کب ہوتا ہے یہ؟ جوانی میں ہوتا ہے کہ انسان بچا بچا کر گن گن کر اپنے پیسے رکھتا ہے، اسے سیونگ موڈ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کیسے وہ بڑھے، اس کی فراق اور اس کی فکر میں رہتا ہے. فرمایا کہ ایسی حالت میں اللہ کی راہ میں خرچہ کرو. تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، تاخیر نہ کرنا، اسے بڑھاپے پہ مت ٹالنا، اسے کہولت پہ مت ٹالنا، اسے بعد کے ایام میں مت ٹالنا. حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ تمہاری یہ سانس جو تمہارے جسموں میں ہے، جو جاری وہ ساری ہے، تمہارے نرخرے تک پہنچ جائے، تمہاری ہنسلی تک پہنچ جائے، گلے کی ہڈی تک پہنچ جائے، اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو کہنے لگو قلت لفلان کذا ولفلان کذا وقد كان لفلان، جاؤ فلاں مسجد کے امام صاحب کو اتنے روپے دے دو، فلاں مدرس کو، فلاں عالم کو دے دو، فلاں مقروض کو اتنے پیسے دے دو، فلاں محتاج کو اتنے پیسے دے دو. اس وقت تم یہ کہہ نہیں سکتے سوائے 1/3 مال کے. تمہارا تصرف اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے محدود کر دیا جاتا ہے. مال تمہارا ہے لیکن اس میں وصیت نہیں کر سکتے سوائے 1/3 مال کے. تو میرے اسلامی بھائیوں، نیکی کے معاملے میں جلدی کرنی. تیسری اہم بات یہ بتانی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ دنیا کی جو زندگی ملی ہے، اس دنیا کی زندگی سے ہمیں لو نہیں لگانا. اس دنیا کی زندگی پر سے ہمیں لو نہیں لگانا، اس سے محبت نہیں کرنی. یہ دنیا کی زندگی تو ایک ایسی زندگی ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سایہ سے تشبیہ دی ہے. سایہ سے تشبیہ دی ہے، جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، وہ کچھ دیر سایہ حاصل کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے آرام کر لیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال بھی ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عملی زندگی سے روشنی ڈالی. یہ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل تماشا، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ فخر و غرور کی جگہ ہے، فخر و غرور کا مقام ہے دنیا کی زندگی، اور آپس میں ایک دوسرے پر برتری جتلانا، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، ہم فلاں سے بڑے ہو جائیں یا ہم فلاں سے بڑے ہیں، مقام کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے. دنیا کی زندگی تو یہی ہے. جیسے کوئی کسان ہے، جب بارش ہوتی ہے تو برسات سے اور برسات کے بعد جو پیداوار ہوتی ہے بہت خوش ہوتا ہے جب اس کی کھیت لہلہا اٹھتی ہے، اس کی پیداوار لہلہا اٹھتی ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے لہلاتے ہوئے وہ ہرے بھرے کھیت وہ خشک ہو جاتے ہیں. پھر تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ پیلے پیلے زرد رنگ کے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو بالکل چورا چورا ہو جاتے ہیں، وہ چورا چورا کر دیے جاتے ہیں. ایسی دنیا کی زندگی کی مثال ہے. ایک جوانی ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے ڈھلان ہے، پھر کہولت ہے، پھر شیوخت ہے، پھر انسان کی موت. اس لیے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا، یاد رکھو دنیا کی زندگی یہ دھوکے کی سامان، دھوکے کی چیز ہے، اس پر بھروسہ نہ کرنا، اس پر تکیہ نہ کر لینا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں. موت ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد کرنے کی تلقین فرمائی. اور موت سے بڑھ کر میرے خیال میں کوئی واعظ، کوئی ناصح نہیں. سب سے بڑی نصیحت کرنے والی جو شے ہے، سب سے بڑی واعظ کرنے والی جو چیز ہے وہ موت. موت انسان کو جو سبق سکھلا دے، موت کے منظر انسان کے دل و دماغ کو کھول سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی شے نہیں ہے موت کے مقابلے میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذکر الموت فی صلاتک، نماز میں اپنی موت کو یاد کرو.
فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته، جب آدمی موت کو اپنی نماز میں یاد کرتا ہے، لحری ان یحسن صلاته، تو زیادہ یہ مناسب ہے، زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنی نماز کو اچھے انداز میں پڑھے. یہ مناسب ہے، بہتر ہے کہ وہ نماز کو زیادہ اچھے ڈھنگ سے پڑھے. جب وہ موت کو یاد کرے گا تو اسے یقین ہوگا کبھی بھی اس کی موت ہو سکتی ہے. کتنے محدثین کی موت حالت رکوع میں ہوئی، کتنے ائمہ کرام کی موت حالت سجدہ میں ہوئی. امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بہت سارے واقعات، فلاں کی نماز مغرب کی نماز میں، فلاں کی موت مغرب کی نماز میں، کسی کی عشاء کی نماز میں، کسی کی عصر کی نماز میں، حالت رکوع میں، حالت سجدے میں موت. ابھی پڑوسی ملک میں ایک بڑے عالم تھے، بڑے قاری تھے، قاری اصغر، دوران یعنی اجلاس صحابہ کرام کا دفاع کر رہے تھے اور قرآنی آیات پڑھ رہے تھے ان کے دفاع کی. اللہ رب العالمین کا فرمان لوگوں کو سنا رہے تھے صحابہ کے دفاع میں. اسی درمیان ان کی روح قبض کر لی گئی. اذکر الموت فی صلاتک، موت کو نماز میں بھی یاد کرو، کیونکہ آدمی جب نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو زیادہ یہ امید ہے کہ وہ بہتر طریقے سے نماز پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو، وصلی صلاۃ رجل، اس آدمی کی طرح نماز پڑھو، لا یظن، وہ اس گمان کے ساتھ نماز جو نہیں پڑھتا ہے، ایسے آدمی کی طرح نماز پڑھو جو لا یظن، اسے یقین نہیں ہوتا کہ کب وہ دنیا سے چلا جائے. کہ وہ لا یظن، اسے یقین نہیں، اسے گمان نہ ہو کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے گا، دوبارہ نماز کو اسے مہلت ملے گی. اس گمان اور اس یقین کے ساتھ نماز پڑھیں اور موت کو یاد کریں. نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو مقصد نہیں بنایا، زندگی کے پیچھے نہیں بھاگے. آپ کے پاس تمام اشیاء تھی، تمام اسباب تھے، ساری چیزیں تھیں، سارے وسائل تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غربا کی طرح، فقراء کی طرح، یتامہ کی طرح، مسکینوں کی طرح، ان کی طرح آپ زندگی گزارنے کو پسند فرماتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں اپنے چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اور جب سو کر آپ اٹھے، آپ کے جسم اطہر پر، جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کے لیے نرم گرم بہترین آرام دہ بستر اور بچھونا بنا دیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالی وللدنیا، عبداللہ ہمارا دنیا سے کیا سروکار، ہمارا دنیا سے کیا مقصد، ہمیں دنیا سے کیا لینا ہے. ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. ہماری مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی انسان سفر میں ہو اور تھوڑے دیر آرام حاصل کرنے کے لیے کسی درخت کے سائے میں پناہ لے لے، اس کے بعد پھر اس جگہ کو چھوڑ کر آگے کے لیے بڑھ جاتا ہے جہاں اس کی منزل ہے. تو ایسی زندگی گزاریں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیدہ ہو گئے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے جدائی علیحدگی اختیار کر لی تھی، جسے ایلا کہا جاتا ہے. آپ نے 1 مہینے کے لیے 29 دنوں کے لیے اپنی بیویوں سے جب نان و نقطہ میں اضافے کا مطالبہ کیا، علیحدگی اختیار کر لی، اور ایک الگ سے کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ اپنا انہوں نے رہن سہن رکھا. اسی دوران عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں کتنی سادہ زندگی تھی، دنیا سے کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قطع تعلقی تھی، کتنی سادہ زندگی تھی، اس کا اندازہ لگائیے کیسی زندگی آپ گزار کر گئے. کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکیہ تھی وہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، چمڑے کی تکیہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر تلے، پاؤں تلے کوئی چیز نہیں تھی. وہاں پہ ببول کے کچھ پتے تھے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے اپنا پیر رکھتے تھے، اور آپ کے سرہانے دیوار پر ایک پانی کا مشکیسہ تھا. یہ کل آپ کی دولت تھی دنیا کی زندگی، یہ کل آپ کی دنیا کی زندگی کی دولت تھی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کے جسم پر، آپ کے پاؤں پر، آپ کے پہلوؤں پر جو اس کھجور کی چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے، دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں آپ دیدہ ہو گیا، رونے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر ما یبکیک، کون سی چیز تمہیں رلا رہی ہے؟
فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر و کسریٰ، یہ اللہ کے دشمن، اس کے رسول کے دشمن، ان کے مقدر میں دنیا کی شان و شوکت، ہر طرح کے عیش و آرام، یہ دنیا کے آرام و آرام اور بہترین آسائش والے بستروں پر سوئیں، اور آپ اس تنگی کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، اے عمر، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا میں حصہ ہو اور ہمارے لیے آخرت میں اللہ رب العالمین کی رحمت ہو؟ اس بات پر راضی نہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں فقر و فاقہ کا یہ عالم تھا، محتاجگی کا یہ عالم تھا۔ اپنے بھانجے سے کہتی ہیں کہ ایک چاند دیکھتے، دوسرا چاند دیکھتے، تیسرا چاند دیکھتے، ہمارے گھروں میں چولہے 2 مہینے تک نہیں جلتے تھے، کھانے کی چیزیں نہیں تھی، غلے اناج نہیں تھے، 2 مہینے تک ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے۔ عروہ جو آپ کے بھانجے تھے، آپ کی بہن کے لڑکے، کہنے لگے اے خالہ جان، آپ لوگ زندگی کیسے گزارتی تھی؟ آپ لوگ زندہ کیسے رہ گئے؟ کون سی چیز تھی جو آپ کو زندہ رکھتی تھی؟ ما کان یعیشکم، آپ کی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ کہا کہ بیٹے بھانجے، 2 چیزیں تھی جن پر ہمارا اور ہمارے پیارے ہمارے شوہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج مطہرات کا گزارا ہوتا تھا، وہ 2 چیزیں تھی، ایک کھجور اور دوسرا پانی۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے۔ اتوار کے دن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی شے نہیں ہوتی، کوئی شے نہیں ہوتی، یہاں تک کہ آپ کی زرہ کو مدینے کے ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی جاتی ہے۔ آپ کی زرہ کو جو جنگ میں استعمال کی جاتی تھی، دشمن کے دفاع کے لیے وہ استعمال کی جاتی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ 30 سا جو اس سے بطور ادھار لیا گیا تھا، بطور قرض اس سے 30 سا جو لیا گیا تھا، گروی رکھی گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ کو سونے کی ڈلی یاد آ گئی کہ فلاں مقام سے سونے کی ڈلی آئی تھی، وہ میرے پاس رہ گئی۔ کوئی سوچتا ہے، اگر یہ سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ غلط ہے۔ آپ کے پاس دنیا جہاں کی اگر چاہتے تو دولت جمع کر لیتے، اور دولت تھی بھی، لیکن اپنے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دولت نہیں رکھتے تھے۔ اور آپ نے اپنی ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کو بھی یہ تعلیم دی۔ جب ازواج مطہرات نے انان و نفقے میں، خرچ میں اضافے کا مطالبہ کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تمہیں دنیا ہی چاہ رہی ہے، دنیا ہی تمہاری مراد ہے، دنیا کی زینت تمہارا مقصد ہے، دنیا کی آسائش و آرام تم کو چاہیے، آؤ کچھ چیزیں دے دو دنیا کی، اور تم کو عزت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ تم کو رخصت کرو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن کو چاہتے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا دن ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو تھام لو، اور یاد رکھو اللہ رب العالمین نیکوکاری کرنے والی عورتوں کے لیے بے شمار اجر تیار کر رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کی ڈلی یاد آ گئی نماز میں۔ نماز کے بعد تیزی کے ساتھ صحابہ کرام کے صفوں کو پھلانگتے ہوئے آپ اپنے بیویوں کے کسی حجرے میں گئے اور وہ سونے کی ڈلی واپس لائے۔ صحابہ کرام تعجب کے ساتھ دیکھ رہے تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں گئے۔ جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس، آپ نے وہ سونے کی ڈلی دکھائی اور فرمایا یہ سونے کی ڈلی یہ مجھے نماز میں یاد آ گئی، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس یہ شام تک یا رات تک رہ جائے اور میں اسے لوگوں میں تقسیم نہ کروں۔ اس بات کا مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے یہاں اس کے تعلق سے باز پرس ہو کہ تمہارے پاس جب تم دنیا سے جا رہے تھے یہ سونے کی ڈلی تھی، یہ قوم کی امانت تھی، یہ دوسروں کا حق تھا، فلاں بھوکا تھا، فلاں حاجت مند تھا، تم نے سونے کی ڈلی رکھی تھی لیکن دوسروں کی ضرورت نہیں پوری کی۔ یہ خوف، یہ خدشہ، یہ ڈر، آخرت کا یہ فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے دل میں سمائی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام کی بھی زندگی ویسی تھی۔ میرے اسلامی بھائیوں، سکرات موت کی سختی یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے، سوموار کا دن، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھنے لائق تھی۔
آپ کی تکلیف کے بعد موت کی تکلیف میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھی، لیکن اور لوگوں کی تکلیف کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ آپ کی موت کی تکلیف جو تھی وہ شدید سے شدید تر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا یہ عالم تھا کہ آپ کے سرہانے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا، اور تکلیف کی وجہ سے، سکرات موت کی اس تکلیف کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب تکلیف ناقابل برداشت ہوتی، آپ اس برتن میں ہاتھ مبارک ڈالتے اور پھر اس سے جو پانی ہاتھ میں ہوتا اس سے اپنے چہرے مبارک کو تر کر دیتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کلمات کہتے تھے، لا الہ الا اللہ، الا ان للہ سکرات الموت، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الا ان سکرات الموت لحق، سکرات موت حق ہے، سکرات موت حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فی الرفیق الاعلی، یہ دعا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سکرات موت کی سختی، اس کو یاد کریں، قبر کی زندگی کو یاد کریں، قبرستان کی وحشت کو یاد کریں، قبر کی تاریکی کو یاد کریں، جہاں آپ ہوں گے آپ کا عمل ہوگا۔ آپ دنیا سے گزر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ساری دنیا کی زندگی کی جو فکر ہوتی وہ یہی ہوتی ہے، ہمارا مال فلاں کے ہاں، ہمیں اتنا مال کمانا ہے، مال کا حساب کرنا ہے، مال فلاں جگہ سے لینا ہے، ہمیں اتنا مال چاہیے، مال ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن آپ جب دنیا سے چلے جائیں، کچھ دنوں کو تک آپ کو یاد رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو بھلا دیا جاتا ہے، اور آپ کی وراثت، آپ کی چھوڑے ہوئے ترکے میں، آپ کے مال و جائیداد میں، آپ کے زمین و جائیداد میں، آپ کے مال و دولت میں پھر اختلاف ہونے لگتا ہے، تقسیم کو لے کر اختلاف ہونے لگتا ہے۔ پھر آپ کی کوئی نہیں پرواہ کرتا کہ قبر میں منکر نکیر کے سوالات آپ کیسے دے رہے ہوں گے، قبر کی وحشت کا آپ کیسے سامنا کر رہے ہوں گے، قبر کی تاریکی کو کون سی چیز ہے جو آپ کی وہ روشن کر رہی ہو، منور کر رہی ہو، کیسے آپ قبر کے شدائد کا سامنا کر رہے ہوں گے، اس کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ اس لیے قبر میں آپ ہوں گے، آپ کا عمل ہوگا، تو آپ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی زندگی گزاریے اور صالحیت کی زندگی گزاریے، عمل صالح کے ساتھ اس دنیا میں رہیے، اور جب اس دنیا سے اٹھیے تو اللہ سے دعا کریں کہ حسن خاتمہ میں عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس دنیا سے اٹھا اور اس کا آخری کلمہ توحید تھا، اس کی موت ایمان کی حالت میں ہوئی، عقیدہ توحید پر ہوئی، صحیح منہج پر ہوئی، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں قرآنی آیات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور جو ہم نے آثار سلف سنے، ان سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں میں خوف آخرت پیدا کر دے، قبر کی جو منازل ہیں ان منازل کے لیے ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرما، آخرت کی منزلوں کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہمیں قیامت کے دن سرخرو فرما، دنیا کی زندگی میں ایمان اور استقامت کی دولت عطا فرما، اور جب ہمارے اس دنیا سے جانے کا وقت ہو، رخصت ہونے کا وقت ہو، زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری فرما دے۔ اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله۔